I love you Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس نے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ اس کی بندی کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا، اور وہ اس کی روح ہے، اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ جنت اور دوزخ حق ہیں، یعنی موجود ہیں، تو اللہ تعالی ایسے شخص کو جو ان عقائد کا حامل ہوگا جنت میں داخل کریں گے، اس کا عمل جو کچھ بھی رہا ہو۔ دوستو، دنیا میں آدمی جب زندگی کی تگ و دو کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس کا جسم اور کپڑے دونوں آلودہ ہو جاتے ہیں۔ دن بھر کی مشقت اور جد و جہد کے بعد وہ جب واپس گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے جسم اور کپڑوں کی آلودگی کو دور کرنے کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ اعمال کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ زندگی کی سرگرمیوں میں بندے سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے تمام تر اخلاص، خشیت اور تقوی کے باوجود اس سے گناہ صادر ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ روح کی غلاظت ہیں۔ جسم اور کپڑوں کی آلودگی کی طرح گناہوں کے بارے میں سچے مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا دامن دل اگر گناہوں سے آلودہ ہو گیا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو وہ اسے توبہ کے پانی سے دھو ڈالے۔ غلطیوں کا شعور اور گناہوں کی ندامت اسے اعتراف جرم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو توبہ گناہوں کا غسل ہے۔ دین گناہوں سے دل کی طہارت اور خطاؤں سے روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ یہی پاکیزگی اسے آخرت میں خدا کی جنت کا حقدار بناتی ہے۔ دوستو، اس سے واضح ہوتا ہے کہ دین صرف احکام کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو پاکیزہ بنانے کی دعوت ہے۔ شریعت کے احکام، خیالات، علم اور عمل ہی کی پاکیزگی کے لیے دیے گئے ہیں۔ ایسی پاکیزگی کی ضرورت اس لیے ہے کہ خدا کی جنت پاکیزہ لوگوں کا ٹھکانہ ہے، لہٰذا اس کی جنت میں آباد ہونے کے لیے پاکیزگی شرط ہے، اور یہ دنیا ایسے ہی پاکیزہ لوگوں کے انتخاب کے لیے بنائی گئی ہے۔ دوستو، حدیث کے آخر میں اس کا جو کچھ بھی عمل رہا ہو کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث میں عقائد اور ایمانیات کے اقرار کے بعد اسے ہر برا بھلا کام کرنے کی آزادی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ کہ محض اقرار کے بعد اس سے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا اسے اختیار کر لینے کے بعد ایسا شخص خدا اور آخرت کے بارے میں یقین اور اعتماد کے اس درجے میں ہوتا ہے کہ وہ حتی الامکان نافرمانی سے بچنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے جو گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں وہ ان کے فوراً بعد توبہ و استغفار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ جملہ خدا کے اپنے بندے پر اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے مخلص شخص سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے، مگر یہ ناممکن ہے کہ وہ گناہ کے باوجود خدا سے بے پرواہ اور آخرت سے منہ موڑ کر زندہ رہے۔ وہ لازماً توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہوگا۔